آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ کلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ امہات المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کا نام عائشہ تھا اور آپ کے لقب صدیقہ اور حمیرہ تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام زینب تھا اور آپ نبوت کے 4 سال پیدا ہوئی۔ آپ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جبریل الامین کے ذریعے ایک سرسبز و شاداب کپڑے کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تصویر ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا آقا اللہ رب العزت اس پاک دامنہ عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا۔ ویسے بھی اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان بھی نہیں کھولتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 67 برس ہے، 67 ایئرس، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرمائی ہے اور حضور بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ اگر میں ان دونوں کی محبت کا ذکر آپ سے کروں تو شاید آپ کو بڑا عجیب لگے، اور اگر ہم وہی ماحول اپنے گھروں میں کریں تو معاشرہ یا گھر والے یا ہمارے والدین جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کریں، اور جورو کا غلام مڈی تھلے لگا، طرح طرح کے آپ کو لقبات جو ہے وہ سننے کو ملیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پانی پینے کے لیے منگوایا کرتے، عائشہ کو کہتے عائشہ پہلے تم پیو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن کے پیالے کے جس حصے پر لب لگا کر پیا کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کرتے عائشہ تم نے کہاں اپنے لب رکھے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتلایا کرتی پیالے کو جس جگہ پر لب لگا کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی نوش فرماتی، اسی جگہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لب مبارک رکھ کر پانی نوش فرمایا کرتے۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے
اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ نوالے توڑ کر خود ان کے منہ میں دیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ محترمہ کی دلجوئی کے لیے باہر کہیں کوئی کھیل ہو رہا ہوتا تو اس کو دکھانے لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ تو کوئی کھیل ہو رہا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھانے کی غرض سے حضور لے کے گئے، اور اتنی دیر کھڑے رہے کہ اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تھک گئے، مگر عائشہ سے یہ نہیں کہا کہ عائشہ واپس چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوات پر جاتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر و بیشتر ساتھ لے کر جاتے، اور واپسی پر صحابہ کو حکم دیتے صحابہ تم آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ آگے گزر جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں عائشہ دوڑ لگائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہیں فرمایا کہ حضور دوڑ لگائیں، حضور فرما رہے ہیں عائشہ دوڑ لگائیں۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ پہلی دفعہ جب دوڑ لگائی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دبلی پتلی تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سے آگے بڑھ گئی، سبقت لے گئی۔ حضور پھر بھی خوش ہیں، اور ہنسی خوشی جو ہے وہ اس خوشی کے موقع کو لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پھر چند سال گزرے، اس موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فربہ ہو چکی تھی، تھوڑی وزنی ہو چکی تھی، تھوڑی موٹی ہو چکی تھی۔ جب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ لگائی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے رہ گئی، حضور آگے بڑھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اس دوڑ کا بدلہ آج پورا ہو گیا ہے، یعنی ایک دفعہ پہلے جب دوڑ لگائی تھی تم آگے گزر گئی تھی، آج میں آگے بڑھ گیا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے انداز ہوا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے انبیاء اور رسل میں سے پہلا اور آخری نبی میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی جان جو ہے کسی عورت کے سینے پر نکلی ہے۔ وصال کا وقت قریب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر اپنا سر انور رکھا ہوا تھا، اور اس حالت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ یہ دنیا کے کائنات کے اللہ کے انبیاء اور رسل میں سے پہلا اور آخری نبی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معدے میں پیٹ میں جو آخری چیز گئی ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب مبارک ہے، آپ کا لعاب ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی، آپ کا ایک ہی بھائی تھا عبد الرحمن، آپ فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ کے اندر مسواک تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سینے پر سر انور رکھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا آقا مسواک کرنے کو جی چاہ رہا ہے، آپ نے ایسے سر ہلایا۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی، اس کو نرم کیا اپنے منہ میں دے کر، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ میں اس مسواک کو لیا۔ یعنی آخری جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کے اندر گئی ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب ہے۔ اور یاد رکھیے جب یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی تو ایک بچے نے پاک دامنی کو بیان کیا۔ جب مریم سلام اللہ علیہا پر آپ کی قوم نے تہمت لگائی تو آپ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، مگر جب میری اور آپ کی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، کسی بچے نے گواہی نہیں دی، کسی بیٹے نے گواہی نہیں دی، بلکہ آپ کی گواہی کے لیے اللہ رب العزت خود میدان میں آ گئی،
اور رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 18 آیتیں جو ہیں وہ آپ کی پاک دامنی پر ہوتا ہے. موضوع لمبا ہو جانا ہے، تہمت کیسے لگی وہ ذرا واقعہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک غزوے پر گئے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے چلی گئیں. آپ کو ڈولی پر اٹھا کر لے کے جایا جاتا تھا، لوگ اٹھاتے تھے، ان پر وہ ڈولی جو ہے رکھ دی جاتی تھی. آپ اس زمانے کے اندر بڑی دبلی پتلی تھی، ڈولی اٹھانے والے صحابہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا، اتنا ہی آپ کا وزن کم تھا. اب رفع حاجت کے لیے گئیں، اتنے میں قافلہ گزر گیا. شارٹ بیان کر رہا ہوں. پھر حضرت صفوان ہوا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قافلے سے پیچھے ہوا کرتے تھے کہ قافلے کی کوئی چیز پیچھے رہ نہ گئی ہو. صبح کے وقت آپ آئے تو دیکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں. پھر وہ آپ کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر، اونٹ کی مہار لے کر قافلے کی طرف روانہ ہوئے. وقت مختصر ہے، اشارہ کرتا جا رہا ہوں. لوگوں نے، منافقین نے جو ہے وہ آپ پر تہمت لگا دی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ صفوان کے ساتھ، حضرت صفوان کے ساتھ غلط. یہ تہمتیں لگانے کا معاملہ آج سے شروع نہیں ہوا، انبیاء پر تہمتیں لگتی رہی ہیں. آج کسی پر کوئی تہمت لگ جائے تو بڑی بات نہیں ہے. یہ گھٹیا اور منافق اور ذلیل قسم کے لوگ کسی کی عزت کو برداشت نہیں کرتے. تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس موضوع کو آگے بڑھاؤں. تو اللہ رب العزت نے آپ کی پاک دامنی پر 1 2 3 4 نہیں، پوری 18 آیتیں 18 آیا مقدسہ جو ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں اتاری ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جب حضور علیہ السلام آپ کے بستر پر ہوا کرتے تو وہی آ جائے گا. حضور کی اور بھی ازواج ہیں، آپ نے 11 نکاح فرمائے. مثال کے وقت آپ کے نکاح کے اندر 9 بیویاں تھیں، 9 ازواج تھیں، مگر کسی کے بستر پر وہی نہیں آئی. لیکن جب حضور علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لیٹے ہوا کرتے، اللہ رب العزت جبریل کو بھیج دیا کرتا، وہی آ جائے گا. آپ کی بڑی شانیں ہیں، اب آپ کا بڑا مقام ہے، آپ حضور علیہ السلام سے بڑا پیار کیا کرتی ہیں. خادمہ ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کے لیے خود آپ کھانا بنایا کرتی، حضور علیہ السلام کا بستر جھاڑ کر بچھایا کرتی، آپ کے بستر پر مسواک اور پانی رکھا کرتی، اور حضور علیہ السلام کی ہر طرح سے خدمت کرتی. اور حضور علیہ السلام بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ گوشت کھاتے تو وہ گوشت کے اسی حصے سے اپنا منہ رکھتے جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھایا ہوتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گوشت کھایا ہوتا، ہڈی چھوڑی ہوتی، حضور علیہ السلام اس ہڈی کو بھی چوسا کرتے. آج ہم کوئی ایسا عمل کریں تو معاشرہ یا والدین ہمیں جینے نہ دیں. تو اگر یہ والا ماحول اپنے گھروں کے اندر ہم اپنائیں تو ہمارے گھر بھی جنت کا سماں پیش کر سکتے ہیں. گھر خوشگوار ہو جائیں، گھروں کے اندر لڑائیاں، نفرتیں اور یہ جو بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں. اور عورتوں کو بھی اپنے اندر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، برداشت پیدا کرنی چاہیے، عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، بات بات پر گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا نبی کائنات کا والی ہے، کل کائنات کا مختار ہے، تمام کائنات کے خزانے حضور کے پاس ہیں، مگر اس کے باوجود روایات کے اندر ملتا ہے، حدیث کے اندر ملتا ہے، کوئی 3 روز متواتر نہیں گزرے جب اللہ کے نبی کے گھر میں لگاتار کھانا بنا ہو. اکثر و بیشتر فاقے ہوا کرتے تھے، 3 دن گزر جایا کرتے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں تھا کہ مال نہیں آتا تھا، مال آتا تھا. اللہ کے نبی خیرات کر دیا کرتے تھے، غرباء مساکین کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور حضرت عمر کے دور کے اندر امہات المومنین کے لیے وظائف مقرر ہوئے، باقی تمام ازواج کو 10,000 درہم بھجوائے جانے لگے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 12,000 درہم بھیجے جایا کرتے تھے، مگر
جس روز آپ کو وہ وظیفہ ملا کرتا 12,000 درہم آیا کرتے، اس روز بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا. 12,000 درہم آتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سارے کے سارے اللہ تعالیٰ میں تقسیم کر دیا کرتے. کام تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے اندر گزاری ہے، اور مقام یہ پایا ہے کہ اللہ کا نبی بھی آپ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے نبی کا رب بھی آپ سے پیار کرتا ہے. اللہ رب